اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید النبیین وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثلاثة یبغضها اللہ کثرت الطعام وکثرت الکلام۔ رسول اکرم کی یہ حدیث مبارکہ ہے جسے آج کے عنوان کے طور پر جو ہے وہ پیش کیا ہے کہ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ 3 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، ان کو دوست نہیں رکھتا۔ ان میں سے پہلی چیز جس کے بارے میں آج گفتگو کرنا ہے وہ ہے کثرت الطعام، یعنی زیادہ کھانا، پرخوری جسے کہا جاتا ہے، زیادہ کھانا۔ اسلام کی اہم ترین سفارشات میں سے ایک یہ ہے کہ انسان پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے پرہیز کرے، پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے بچے۔ مگر سوال یہ ہوتا ہے زیادہ کھانا کسے کہتے ہیں کہ آدمی زیادہ کھانا کھانے والا ہے؟ زیادہ کھانا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ کھائے، جتنا آدمی کو ضرورت ہے اس سے زیادہ جو ہے کھا رہا ہے، یا یوں کہیے کہ اتنا کھائے کہ انسان کا جسم جو ہے وہ سست پڑ جائے، اسے کہا جاتا ہے پرخوری، زیادہ کھانا۔ زیادہ کھانے کے روایات میں بہت سے نقصانات جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں، ان میں سے کچھ کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ مثلا امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ کھانا اور زیادہ سونا انسان کے بدن کو فاسد کر دیتا ہے، انسان کے جسم کو، انسان کی باڈی کو فاسد کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، اور انسان کو نقصان کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک دوسری جگہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ کھانے والے کی سلامتی کم اور خرچہ جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ خرچہ 2 طرح سے اس کا زیادہ ہوگا۔ ایک تو اس لحاظ سے زیادہ ہوگا کہ جتنا بڑا دسترخوان اتنا ہی زیادہ خرچہ، بھائی دسترخوان پہ چیزیں جتنی کم ہوں گی ظاہر سی بات ہے خرچہ بھی اس کا اتنا ہی کم ہے۔ اور دوسرا خرچہ زیادہ اس لیے ہوگا کہ آدمی زیادہ کھائے گا تو بیمار پڑے گا، اور اگر بیمار پڑے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے دوا دارو میں اس کا جو ہے وہ پیسہ جائے گا۔ تو یہ جو امام نے فرمایا کہ زیادہ کھانے والے کی سلامتی کم اور خرچہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پرخوری جو ہے وہ انسان کے بدن سے جو ہے وہ بدبو کا سبب بنتی ہے، انسان کے بدن میں جو ہے وہ بدبو جو ہے وہ پیدا کرتی ہے، اس لیے کہ انسان بدن کو جب جتنا ضرورت ہے اگر اس سے زیادہ لیتا ہے تو وہ یا تو وہ فضلہ بنتا ہے پیخانے کی صورت میں، یا اور دوسری فالتو چیزوں کی صورت میں جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ چربی بنتا ہے، چربی بننے کی صورت میں تبدیل ہوتا ہے، اور پھر جو انسان کو پسینہ آتا ہے تو اس سے جو ہے وہ بدبو آتی ہے۔ تو زیادہ کھانے کا ایک نقصان یہ ہے کہ وہ جو اضافی غذا ہے وہ چربی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور پھر اس سے جو ہے وہ انسان کے بدن میں جو ہے وہ پسینہ جو ہے وہ آتا ہے۔ اور ویسے بھی زیادہ کھانا جو ہے وہ شرمندگی کا سبب بنتا ہے۔ آدمی جب زیادہ کھاتا ہے تو وہ کہیں اس کو ایسا شرمندہ کراتا ہے کہ وہ احساس بھی نہیں کر سکتا اس چیز کا۔ وہ ایک روایت ہے کہ رسول اکرم اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد میں تشریف فرماتے، کچھ کافر جو ہیں وہ آئے، اور انہوں نے آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں آج اپنا مہمان بنائیے۔ کئی لوگ تھے، تو رسول اکرم نے وہ جو اصحاب وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ بھائی تم میں سے اگر کوئی
ان میں سے کسی کو اپنے گھر لے جانا چاہتا ہے تو لے جائے. تو اصحاب میں سے ہر ایک نے کسی ایک کو لے لیا, کسی نے کسی کو لیا, کسی نے کسی کو لیا, لیکن ایک آدمی جو موٹا تازہ سا تھا وہ اس کو کسی نے نہیں مہمان بنایا, وہ وہیں بیٹھا رہا, اکیلا رہ گیا. شاید اس کی وجہ رہی ہو کہ لوگوں کو اس کے ڈیل ڈول سے دیکھ کے لگا ہو کہ بھائی یہ تو زیادہ کھانے والا ہے اور اس کا پورا جو ہے وہ کیسے ہوگا, لہذا اسے جو ہے وہ کسی نے مہمان نہیں بنایا. لگ رہا ہوگا اس کے اندر, ورنہ ابھی تو یہ بات وہ نہیں ہے کلیہ کہ کوئی صاحب کوئی زیادہ موٹا تازہ ہے تو وہ بہت زیادہ کھانے والا ہے. آج کل تو بلکہ اس طرح کے افراد جو ہیں وہ سب سے کم جو ہے وہ کھاتے ہیں, تو یہ ضروری نہیں ہے. مگر ٹھیک ہے, اس وقت ان کو احساس ہوا ہوگا, اور بھائی حرم میں اس وقت سوچا ہو کہ بھائی اگر یہ زیادہ کھانے والوں میں سے ہے تو یہ تو وہ تو ایک بکرا جو ہے وہ اکیلا آدمی کھا جاتا تھا, لہٰذا بڑی مشکل ہو جائے گی. بہرحال اسے کسی نے نہیں لیا, اسے چھوڑ دیا. تو رسول اکرم نے کہا کہ یہ میرا مہمان ہوگا, اور رسول اکرم جو ہے وہ اسے اپنے گھر لے گئے. رات کا وقت تھا, کھانا وانا جو ہے وہ کھلایا گیا, لایا گیا. تو واقعی وہ جیسا لوگوں نے اس کے بارے میں سوچا تھا وہ ویسا ہی نکلا. اگر ایسا سوچا ہو کہ بھئی یہ تو اس لیے نہ لیے گئے ہوں کہ زیادہ کھانے والا ہے. تو کہتے ہیں کہ 18 لوگوں کا کھانا اس اکیلے آدمی نے کھایا. جتنے بھی رسول کی جو فیملی تھی, جتنے بھی یہ سب کرتے, سب کا کھانا جو ہے وہ آ گیا, اور اکیلا جو ہے وہ کھا گیا. اور کھاوا کے اپنا تنتنا کے کمرہ دے دیا گیا, چلا گیا. اب ظاہر سی بات ہے سارے فیملی کے لوگ جب بھوکے رہ گئے, کسی کو غصہ آیا ہوگا. اب یہ جب اندر گیا اور جا کے سو گیا تو کسی نے باہر سے جو ہے وہ کنڈی لگا دی, اس کی دروازہ جو ہے وہ بند کر دیا. اب چونکہ بہرحال زیادہ تو کھائے ہوئے تھا ہی نا, اب رات میں جو ہے وہ رفع حاجت کی ضرورت پڑی, قضاء حاجت کی ضرورت پڑی, یہ جائے کہیں نہیں. دروازے کی طرف آیا تو دروازہ جو ہے بند. اب کیا کرے, بڑا کنٹرول کرتا رہا, بڑا کنٹرول کیا, پھر جا کے بسترے کے اوپر لیٹ گیا, اس لیے کہ اب کیا کرے, باہر سے دروازہ بند ہے. اور اب اسی سوچ میں کہ بس اب نکلوں گا اور اب جاؤں گا اور کب دروازہ کھلے, اور نیند آ گئی. اب جو آدمی کی جو سوچ ہوتی ہے وہی کبھی کبھی جو ہے وہ خواب میں بھی آتی ہے. اسی لیے مسئلہ ہوتا ہے کہ ہر خواب جو ہے وہ سچا نہیں ہوتا, وہ اسی طریقے کے بعض خواب جو ہیں وہ اسی بنیاد پہ آتے ہیں کہ ہم سوچ کیا رہے ہیں. اب اس نے نیند میں دیکھا کہ گویا اس کو لگا کہ میں کہیں ایسی جگہ ہوں جہاں اکیلا ہوں اور کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا ہے, اور بس اس نے جو ہے وہ اپنا وہ ایک جگہ بیٹھ کے گویا خام میں, اور اپنا وہ قضاء حاجت جو ہے وہ کر لی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب جو بستر گیلا گیلا سا لگا, اور آنکھ جو کھلی تو دیکھا رہے بھائی یہ تو کہیں نہیں, میں بسترے پہ تھا. اب کیا کرے. اب دیکھیں, اب یہ شرمندگی کی بات ہے. زیادہ کھانے کا ایک نتیجہ جو ہے وہ شرمندگی بھی ہے, کہ آدمی جو ہے وہ مہمان ہے, اب کیا کرے گا, لوگ صبح کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے. رسول اکرم صبح کو اٹھے, اور اب جب ادھر کو آئے تو دیکھا باہر کی کنڈی لگی ہوئی, آپ نے کنڈی کھول دی اور ایک طرف ہو گئے. اسے احساس ہوا کہ دروازہ کھل گیا ہے, اور اب یہ وہاں سے نکلا اور جو ہے وہ بھاگا تیزی سے جو ہے وہ جنگل کی طرف. اتنے میں وہ جس نے بند کیا تھا وہ بھی آ گیا, اور اب جب گھر کی طرف اندر داخل ہوئے تو دیکھا بسترا جو ہے وہ گندا ہو گیا. تو اس نے اسے آواز دینا چاہیے, رسول اکرم نے منع کیا, نہیں اس کو مت بلاؤ, اس کو آواز مت دو, اس کا جو یہ بستر خراب ہوا ہے اس کو میں خود دھوؤں گا اپنے ہاتھ سے. کہتے ہیں کہ اب رسول اکرم نے ادھر بستر دھونا شروع کیا. ادھر یہ آدمی جو جلدی میں گھر سے نکل کے بھاگا تھا, اس کی کوئی چیز ادھر رہ گئی تھی. اب یہ سے واپس لینے کے لیے آیا, سوچا کہ میں جلدی سے اپنی وہ چیز جو ہے وہ واپس لے آؤں. اور اب اس نے دیکھا کہ رسول اکرم اس کا وہ خراب جو بستر تھا اس کو جو ہے وہ دھو رہے ہیں, اس کے گندے بستر کو دھو رہے ہیں. یہ رسول اکرم کے اس اخلاق سے بڑا متاثر ہوا اور شرمندہ ہوا, اور کہا یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ اس نے اسلام قبول کیا. اگلے دن پھر رسول اکرم کا مہمان بنا, اور اب جو دسترخوان میں بیٹھا تو صرف اس نے تھوڑا سا دودھ استعمال کیا. تو سارے گھر والوں کو بڑا تعجب ہوا کہ بھئی کل 18 آدمیوں کا کھانا کھا گیا, اور آج جو ہے وہ تھوڑا سا مختصر سا دودھ جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے. تو رسول اکرم نے کہا تعجب مت کرو, اس کے اسلام نے اسے حرص اور لالچ سے دور کر دیا ہے.
اس کے اسلام نے اسے ہرس اور لالچ سے دور کر دیا ہے. تو کم کھانے کی تاکید ہوئی ہے اور اللہ زیادہ کھانے کو پسند نہیں کرتا ہے. زیادہ کھانے کے نقصانات میں سے ایک تو یہ کہ آپ کی بدن کی سلامتی نہیں رہے گی، وہ فاسد ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ اخراجات میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ انسان کو جو ہے وہ کبھی کبھی شرمندگی کا جو ہے وہ سبب ہوتا ہے. انسان کے بدن سے جو ہے وہ بدبو جو ہے وہ آنا جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اس کے معنوی نقصانات بھی ہیں. ظاہر سی بات ہے، جس طرح یہ جسم کو نقصان پہنچاتا ہے زیادہ کھانا، اسی طرح اس کے معنوی جو ہے وہ نقصانات بھی ہیں زیادہ کھانے کے. روایتوں میں ہے کہ دل آدمی کا سخت ہو جاتا ہے ان لوگ کا جو زیادہ کھاتے ہیں، اور شہوتیں بڑھ جاتی ہیں ان کی شہوت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. چھٹے امام نے فرمایا مومن کے دل کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز جو ہے وہ اس کا زیادہ کھانا ہے. یعنی اس سے زیادہ کوئی چیز جو ہے اس کے دل کو نقصان نہیں پہنچاتی اگر انسان پرخوری کرتا ہے، زیادہ جو ہے وہ کھاتا ہے. تو یہ ایک معنوی نقصان ہے. دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ پرخوری زیادہ کھانا دل کی نورانیت کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے. تیسری چیز، زیادہ کھانا عبادت میں کمی کا سبب ہوتا ہے. رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ جناب عیسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ زیادہ مت کھاؤ، اس لیے کہ جو زیادہ کھاتا ہے وہ زیادہ سوتا ہے، اور جو زیادہ سوتا ہے اس کی نماز کم ہوتی ہے اور اسے غافلین میں لکھا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے اگر عبادتیں کم ہو گئیں تو پھر اس کا شمار جو ہے وہ غافلین میں ہوتا ہے. اور چونکہ بدن میں سستی آ جاتی ہے جب زیادہ کھا لیتا ہے تو پھر کہاں زیادہ عبادت جو ہے وہ کر پائے گا. روایت میں ہے کہ شیطان جو ہے وہ ابلیس جو ہے نا وہ ہر نبی کے پاس آتا جاتا تھا، جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سب کے پاس آیا، سب سے باتیں کرتا تھا. ایک بار جناب یحییٰ کے پاس آیا تو جناب یحییٰ نے پوچھا کوئی ایسا وقت بھی آیا ہے کہ جس کے میں تو میرے اوپر مسلط ہو گیا؟ اس نے کہا نہیں، ابھی تو کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ میں آپ کے اوپر جو ہے وہ مسلط ہو گیا ہوں، لیکن ہاں ممکن ہے. کہ وہ کیسے؟ کہ چونکہ عام میں ایک ایسی عادت پائی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ رات کی عبادتوں سے غفلت کر سکتے ہو. کہ وہ کیا عادت ہے؟ تو اس نے کہا وہ ہے آپ کا رات کو زیادہ کھانا. یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کو رات کی عبادت سے روک سکتی ہے. کہتے ہیں کہ جیسے ہی جناب یحییٰ نے سنا اسی وقت بارگاہ خداوندی میں عہد کیا، خدایا میں عہد کرتا ہوں آج کے بعد جو ہے وہ میں زیادہ کھانا نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا شمار جو ہے وہ غافلین میں ہو. کہتے ہیں کہ شیطان نے جیسے ہی سنا اس نے بھی عہد کیا کہ میں بھی آج کے بعد کسی کو نصیحت نہیں کروں گا. تو زیادہ کھانے کا ایک معنوی نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی عبادتیں جو ہے وہ کم ہو جاتی ہیں. تو پرخوری زیادہ کھانے کے یہ نقصان ہیں جنہیں اللہ ناپسند کرتا ہے. اس کے مقابل میں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کے اوپر کنٹرول کرے، کم جو ہے کھائے. اس کا اہم ترین فائدہ تو یہی ہوتا ہے کم کھانے کا کہ انسان کا بدن جو ہے وہ صحیح و سالم رہتا ہے. رسول اکرم نے ارشاد فرمایا تمام بیماریوں کی دوا کم کھانا ہے. آدمی کم کھانا کھائے یہ تمام بیماریوں کی دوا ہے. رسول اکرم کے زمانے میں کسی بادشاہ نے ایک ڈاکٹر، ایک حکیم جو ہے وہ مدینے بھیجا تھا کہ جاؤ وہاں اگر لوگ مریض ہیں تو ان کا جو ہے وہ علاج کرو، تم وہاں کے جاؤ. کہتے ہیں کہ وہ طبیب آیا اور 1 سال تک جو ہے وہ مدینے کے اندر رہا. 1 سال کے بعد وہ رسول اکرم کے پاس آیا اور آ کے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں جانا چاہتا ہوں. کہا کیوں؟ کہا چونکہ میں جس مقصد کے لیے یہاں آیا تھا وہ میرا مقصد جو ہے پورا نہیں ہوتا. میرا مقصد تھا کہ لوگوں کا علاج کرو، لیکن میرے پاس کوئی بیمار آتا ہی نہیں ہے علاج کرانے کے لیے. یہاں لوگ بہت کم بیمار ہوتے ہیں. تو رسول اکرم نے ارشاد فرمایا ہاں تم نے صحیح کہا، یہاں کے لوگ کم بیمار ہوتے ہیں. تو کہا آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ اس وقت کھانا کھاتے ہیں جب انہیں بھوک لگتی ہے. یعنی آدمی کو جب بھوک لگے تب کھانا کھائے.
احساس کرنے لگے کہ ہاں بھوک لگ رہی ہے، تو تب وہ کھانا کھائے. اور پھر آپ نے فرمایا دوسرے لوگ، یہ لوگ پیٹ بھرنے سے پہلے اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ بس اس وقت تک کھائے جا رہے ہیں جب تک کہ جو ہے وہ ڈکار نہ آ جائے، اور جب تک جو ہے وہ ڈرائیور کی جگہ بھی جو ہے وہ پر نہ ہو جائے تو تب تک نہیں. ایسا نہیں، جب پیٹ بھرنے سے پہلے اپنا ہاتھ جو ہے وہ کھینچ لیتے ہیں، اور اس وقت کھاتے ہیں کہ جب انہیں بھوک لگتی ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ اٹھا، اس نے زمین کو بوسہ دیا اور چلنے لگا. اور اس وقت اس نے جو ہے وہ یہ بات کہی کہ جن لوگوں کا کنٹرول جو ہے وہ کھانے پہ ہو وہ بہت کم بیمار ہوتے ہیں. تو بدن کی سلامتی ہے اس کے اندر، کم کھانے کے اندر انسان کو اس کی عادت ڈالنی چاہیے. بیماری کا سب سے پہلا علاج آدمی کو یہی کرنا چاہیے. اگر آدمی بیمار ہو رہا ہے تو اس کا پہلا علاج جو ہے کہ وہ اپنے کھانے کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول کرے. جانوروں کے بارے میں ملتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب جانور جو ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں نا تو وہ اپنا کھانا جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں، اور اللہ نے انہیں یہ شعور دیا ہے، اور اس طرح وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ صحیح ہو جاتے ہیں. تو انسان کو بھی جب بیمار ہو نا، وہ جب جسم میں جو ہے بیماری کا احساس کرے تو اپنے کھانے کو کم کر دے، اس کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول کرے انسان، تو وہ بھی جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا. چونکہ ظاہر سی بات ہے وہ جو جراثیم اور جو چیز بھی اس کے اندر گئی ہیں کہ جو اس کے بدن کو بیمار کر رہی ہیں، تو وہ ان چیزوں کے ساتھ مل جاتی ہیں جو خود اندر انسان کے جو خود اس کے دشمن ہیں. یعنی کہ ایک تو وہ ہے ہی چیز جراثیم میکروب جو اس کو دشمن ہے جو اندر گئے ہیں، پھر جسم کے اندر جو جسم کے نقصان دینے والی چیزیں وہ ان کے ساتھ مل جاتی ہیں، اور جیسے جیسے اس کو کھانا ملتا ہے ویسے ویسے وہ طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے اور جسم کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتی ہے. بدن جو ہے وہ اکیلا پڑ جاتا ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا، چونکہ وہ ڈبل ہو گئی. ایک تو باہر کی دشمن اندر گیا، دوسرے اندر کا دشمن، وہ دونوں مل کے طاقتور ہو گئے. اور پھر وہ بدن جب اس سے بہت مقابلہ کرتا ہے نا تو وہ بخار کی صورت میں نکلتا ہے، وہ فیور کی صورت میں جو ہے وہ باہر آتا ہے. لیکن جب انسان کھانا کم کر دے بیماری کی حالت میں تو وہ جس جراثیم جو اندر گئے وہ کمزور ہونا شروع ہوتے ہیں، اور انسان کا جو دفاعی سسٹم ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کا مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا مقابلہ کرتا ہے. لہذا انسان اگر بیمار ہو تو اس کی پہلی دوا تو یہی ہے کہ وہ اپنے کھانے کے اوپر کنٹرول کر لے، وہ اپنے کھانے میں جو ہے وہ کمی کر دے. تو ایک اہم فائدہ یہ ہے کم کھانے کا، اہم فائدہ یہ ہے کہ انسان کا بدن جو ہے وہ سالم رہتا ہے. اس کے برعکس کہ زیادہ کھانے سے انسان کا بدن جو ہے فاسد ہوتا ہے. دوسرا اہم فائدہ اس کا یہ بیان کیا کہ انسان کی عمر جو ہے وہ لمبی ہوتی ہے. جناب سلیمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ کم کھانے سے بیماری کم ہوتی ہے اور عمر جو ہے وہ لمبی ہوتی ہے. اور اس کی وجہ بھی بتائی تھی، اس لیے کہ جب کم کھائے گا تو بیمار کم ہوگا، اور جب بیمار کم ہوگا تو اس کے اعضاء جو ہیں وہ کم کمزور ہوں گے. تو یہ ایک اہم چیز اس میں آتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کی عمر جو ہے وہ لمبی ہوتی ہے. انسان جو کم کھاتا ہے، تیسری چیز، اس کا بدن جو ہے وہ مشکلات سے لڑنے کے لیے زیادہ تیار رہتا ہے مقابلے میں اس کے کہ جو زیادہ کھاتا ہے. اس کے بدن کو ان چیزوں کی عادت نہیں ہوتی. بالکل آپ جیسے دیکھو جنگل کے اندر جو درخت ہوتے ہیں نا، اور بغیر پانی کے ہوتے ہیں، بغیر اس کے ہوتے ہیں، دھوپ میں ہوتے ہیں، مگر وہ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، وہ زیادہ دیر تک جو ہے وہ ٹکا ہوتے ہیں. لیکن وہی ایک درخت جو ہے وہ کسی نہر کے نزدیک ہو اور وہ اب سے کچھ دن پھر اسے پانی نہ ملے تو وہ جلدی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ایسی بہت سی جو ہیں وہ مثالیں جو ہیں وہ دیکھنے کو ملی ہیں. خراسان کے 2 آدمی کسی شہر میں گئے، ان میں سے ایک جو ہے وہ 2 رات میں 1 بار کھاتا تھا تو بڑا کمزور سا تھا، اور ایک جو ہے وہ دن میں 3 بار کھاتا تھا تو ماشاء اللہ اٹھا کٹا تھا. جاسوسی کے الزام میں جو ہے وہ پکڑ لیا انہیں، اور انہیں جا کے کمرے میں بند کر کے باہر سے جو ہے وہ مٹی سے بند کر دیا گیا. 2 ہفتے بعد پتہ چلا کہ نہیں یار یہ تو جھوٹ ہے، انہوں نے بیچارے نے ایسی کوئی جاسوسی انہوں نے نہیں کیا. اب ان کو جو کھولا گیا تو وہ جو ہٹا کٹا تھا وہ مر گیا، اور وہ جو کمزور تھا وہ جو ہے وہ زندہ تھا. تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ بھئی مرنا تو اس کمزور کو چاہیے تھا لیکن مر ہو گیا. تو وہاں کوئی طبیب تھا، اس نے کہا کہ نہیں، تعجب تو تب ہوتا جب یہ مرتا، یہ کمزور مرتا اور وہ زندہ رہتا. کہا ایسا کیوں؟ کہا ایسا اس لیے کہ اس کا جسم عادی تھا مشکلات کو جھیلنے کا، بھوکے رہنے کا.
یہ 2 راتوں میں 1 بار کھاتا تھا، اور اس کا جسم چونکہ دن میں 3 مرتبہ یہ کام کرتا تھا، کھاتا تھا، لہذا اس کا جسم جو ہے وہ اس مشکل کو برداشت نہ کر پایا. تو جسم کو جو ہے وہ طاقت ملتی ہے اگر آدمی جو کمزور ہوتا ہے، مشکلات سے لڑنے کی اسے طاقت ملتی ہے. ماہ مبارک رمضان جانتے ہیں کیا ہے؟ ماہ مبارک رمضان یہ پریکٹس ہے، ایک فائدہ یہ ہے کہ ایک پریکٹس ہے بھوکے رہنے کی، کہ انسان ماہ رمضان میں جو ہے وہ اپنے عادت ڈالے اپنے کو کم کھانے کی، اور پھر یہ عادت جو ہے وہ اس کی بات تک چلنی چاہیے. اس کے جو فوائد ہم نے بیان کیے ہیں کم کھانے کے، وہ فائدے اس کے جسم پر مرتب ہوں گے. لیکن یہ تب ہے نا کہ جب ماہ مبارک رمضان میں جو ہے وہ آدمی واقعاً جو ہے وہ جیسے روزے رکھ رہا ہے اس کے بعد بھی دھیان رکھے افطار کرنے کے بعد. لیکن ہمارا تو الٹا ہو جاتا ہے، افطار بھی زیادہ ہو جاتا ہے، پھر سحر بھی ماشاءاللہ سے اس طریقے سے ہوتا ہے، اور اسی لیے دیکھا ہے کہ ماہ رمضان کے بعد وزن کم ہونے کے بجائے جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. لیکن ماہ مبارک رمضان کا ایک تربیتی پہلو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کم کھائے. انسان جب کم کھاتا ہے بدن بھی جو ہے اس کا سالم رہتا ہے، اس کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ نورانیت جو ہے وہ آتی ہے، چمک پیدا ہوتی ہے. جناب عیسیٰ کی جگہ سے گزرے تو ایک میاں بیوی جو ہے وہ لڑ رہے تھے. کہا کیوں لڑ رہا ہو؟ کہا میں اپنی بیوی کو چھوڑ رہا ہوں. کیوں چھوڑ رہا ہو؟ بد اخلاق ہے. کہا نہیں، ابھی بوڑھی بھی نہیں ہوں مگر چہرے پہ جھریاں پڑ گئی ہیں. تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ اس عورت سے مخاطب، تم چاہتی ہو کہ یہ چہرے کی چمک واپس آ جائے؟ کہا ہاں. کہا تو ایسا کرو کہ تم اپنے کھانے کو کم کرو. اپنے کسی کے جب آدمی کھانا زیادہ کھاتا ہے تو اس کا وزن جو ہے وہ سینے پہ آتا ہے، اور پھر جو ہے وہ اس کے اسکین اور اس کی کھال جو ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، تو وہ رونق جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو کم کھانے کے یہ سب بہت سے فوائد ہیں. ماہ مبارک رمضان کا یہ تربیتی پہلو ہے کہ ہم جو ہے وہ اس میں بھی کم کھائیں، اس میں بھی جو ہے وہ افطار وغیرہ میں بھی کھانے کا جو ہے وہ خیال رکھیں، اور ماہ رمضان کے بعد بھی اس عادت کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں تاکہ جو ہے وہ کم کھانے کے فوائد چاہے وہ جسمی ہوں چاہے وہ روحی ہوں ہر انسان کو جو ہے وہ حاصل ہو سکیں. والسلام علیکم.